اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، سرپرست اعلیٰ بفر زون یوتھ بفر زون محلہ کمیٹی، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان اس وقت حبیب فیملی پارک جامع مسجد محمودیہ کے سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی جانب سے ایک خوبصورت دیدہ زیب اینافلیکس آویزاں کیا گیا ہے، جو عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ 12 اکتوبر 2024 کو جو تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، میں اس وقت تمام اہلیان بفر زون، خصوصاً بفر زون محلہ کمیٹی کے ڈاکٹر عدنان اور بفر زون محلہ کمیٹی کے پریزیڈنٹ ادریس بٹ بھائی، جو کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے بھی وائس چیئرمین اور MCN عوامی کمپلینٹ سیل کے رکن ہیں، ان سے مخاطب ہوں کہ گزشتہ دنوں جو کچھ ڈاکٹر عدنان صاحب اور آپ کے بارے میں خاکسار نے جو کچھ عرض کیا تھا، وقت نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ کل بھی سچ تھا، آج بھی اسی طرح سچ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ وہ سچ سن کر میرے گھر تشریف لائے 22 سپٹمبر 2024 کی صبح، اور آپ نے مجھے آفر کی کہ آپ چلیے چائے پیجیے، لیکن چائے تو میں آپ کے ساتھ نہیں پی سکا، کیونکہ آپ کا بیہیویئر ایسا تھا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں چائے پیوں آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے حرکت ایسی کی تھی۔ تو آخر میں نے آپ سے معذرت کی اور آپ کو کہا کہ جو میں نے کہا ہے وہ سچ کا ہے، اگر آپ اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی میں مناظرے کا چیلنج کر چکا ہوں، حبیب فیملی پارک میں رکھیں یا کہیں اور رکھیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ علاقے میں انتشار پیدا ہو۔ تو ڈاکٹر عدنان صاحب نے وہ کام کیا جو آفاق احمد نے کیا تھا کہ 2 ٹکڑوں میں بفر زون محلہ کمیٹی کو تقسیم کر دیا، اس لیے میں نے اس محلہ کمیٹی کو نام دیا بفر زون محلہ کمیٹی حقیقی۔ ہم نہیں چاہتے کہ پہلے ہمارے حالات بڑے خراب ہیں شہر کے بھی، اور خاص طور سے بفر زون میں چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں کا جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس پر صرف مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے علاوہ کوئی تنظیم بولنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہماری صفوں کے درمیان کوئی چور ڈکیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر آرمی چیف کو بھی کہتے ہیں، IG سندھ کو بھی کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو بھی کہتے ہیں، عوامی گورنر سندھ کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چوروں ڈکیتوں سے نجات دلائی جائے۔ خاص طور سے بفر زون کے لیے ہم بار بار آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پہلے جان و مال کا تحفظ دو، بعد میں یہ گٹر لائنیں اور یہ سیوریج کا مسئلہ اور سڑکوں کا مسئلہ بعد میں ہے، پہلی پرائرٹی ہماری جان و مال کا تحفظ ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگوں نے یہ بفر زون محلہ کمیٹی حقیقی بنا کر انتشار پیدا کر کے پورے علاقے کو کنفیوژن میں مبتلا کر دیا، اور آپ نے یہ حرکت تو کی اور پھر اس کے بعد آپ معافی مانگنے کے لیے الطاف بھائی جو زارا منرل واٹر والے ہیں، ان کے ایک فون کال پر جب آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے تکبرانہ بات کی خاکسار کے بارے میں کہ آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ کے لیے عوام کو اکٹھا کیا جائے، تو آپ MP MNA کو بلا کر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھرم ڈال دیں گے کہ صاحب ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں قوم کی؟ آپ قوم کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ قوم میں انتشار پیدا کر رہے ہیں جس کا متحمل بفر زون نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے جو کہا تھا آپ لوگوں کے بارے میں، آج ایک خاتون کا بھی وائس میسیج مجھ تک پہنچا، تو انہوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی ڈاکٹر عدنان صاحب کے بارے میں، اور حقیقت میں انہوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ اپنی مونوپولی چاہتے تھے۔ اور اگر ادریس بھائی ہم آپ کی آج بھی قدر کرتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی حرکتوں کے باوجود آپ کی ایک یادگار تصویر اور ڈاکٹر عدنان کی یادگار تصویر میں نے پینافلیکس پر لگائی، یہ ہے میرا ظرف۔ اور آپ نے جو حرکت کی کہ آپ نے آ کر معافی مانگی، اور آپ کے ساتھ جو اکرم بھائی آئے تھے جو انتشار چاہتے ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ میں یہ اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ رفیق بھائی کے کہنے پر میں نے یہ اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے خلاف دیا، میں نے آپ کے خلاف ہوں نہ رفیق بھائی کے، میں نے حق اور سچ بات کی تاکہ علاقے میں انتشار نہ ہو۔ تو آپ نے وعدہ کیا کہ اب میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور یہ ویڈیو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو بناؤں۔ میں نے کہا بالکل بنائیں، جو کچھ میں نے کہا تھا وہی اب
اب بھی کہوں گا، یہ جو خواہش لے کر آئے ہیں اکرم صاحب کہ میں یہ کہہ دوں کہ رفیق بھائی کے کہنے پر میں نے آپ لوگوں کے بارے میں لب کشائی کی ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تو آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، آپ نے ویڈیو بنائی اور ساتھ میں خصوصی میسج آپ نے ڈاکٹر عدنان کے بارے میں مجھ سے لیا کہ وہ بہت ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے غلط کام کیے ہوں۔ ہم تو سکون کی نیند سوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ملک و قوم کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے ہمیں سکون کی نیند آتی ہے۔ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی چندہ نہیں لیا، بھتہ نہیں لیا، نہ کھالیں لیتے ہیں، نہ زکوٰۃ لیتے ہیں، نہ فطرہ۔ تو میں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا، اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پوری ویڈیو جو ہے، میں نے کہا تھا اس کو آپ ایڈٹ نہیں کریں گے، جو کچھ میں نے ویڈیو میں کہا ہے وہی پوری قوم کو بتائیں گے، بفر زون والوں کو، لیکن آپ نے خیانت کی اس میں بھی، آپ نے اس ویڈیو کو ریلیز نہیں کیا۔ میں اس وقت لانڈی میں تھا، جب لانڈی میں پروگرام تھا ہمارے پرانے علاقے میں، اور مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں غازی تحریک انصاف لانڈی بھی ہوں، اور میں بڑے عرصے کے بعد لانڈی جانا ہوا جہاں پہ ڈاکٹر ارشد العباد نے خطاب کیا، میں نے ان کو بھی اپریشیٹ کیا۔ حالانکہ بڑا نظریاتی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، لیکن جب انہوں نے کراچی کے حوالے سے اچھے کمنٹس دیے تو میں نے کھڑے ہو کر ان کو بھی سلوٹ پیش کیا۔ تو آپ نے وہ ریلیز نہیں کی، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ڈپریشن میں ہیں، تو بھائی ڈپریشن کیوں ہے؟ تو لازمی بات ہے جب غلط کام کیے تو ڈپریشن تو ہوگا نا۔ تو آپ نے خیانت کی اور وہ ویڈیو ریلیز نہیں کی، بلکہ ایک زر خرید غلام سے آپ نے میرے خلاف اسٹیٹمنٹ دلوایا کہ صاحب یہ اسلم صاحب کون ہوتے ہیں؟ تو بھائی اسلم صاحب تو 5 سال سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، بغیر چندے بھتے کے اپنی پنشن سے کر رہے ہیں، پہلے تنخواہ سے کرتے تھے، کوئی چندہ بھتہ نہیں لیا۔ اور ادریس بھائی کا میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ وہ پتہ نہیں کیوں بہکائے میں آ گئے لوگوں کے، اگر ان کو صدر بننا تھا وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے، سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے میں رفیق بھائی سے کہتا کہ ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں، لیکن انہوں نے وہ حرکت کی ہے جس کے لیے ان کی معافی نہیں تھی، لیکن ان کی معافی مانگنے پر میں نے انہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے خیانت کی اور یہ بیان میرے خلاف دلوایا، تو میں اس کی وضاحت کرنے کے لیے فیملی پارک پر موجود ہوں، اور ابھی بھی میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب واقعی حق پر ہیں، وہ انہوں نے انتشار پیدا نہیں کیا، حقیقی نہیں بنائی، تو وہاں مناظرہ کریں، حبیب فیملی پارک میں کریں یا جہاں اس کا دل چاہے کریں۔ تو میں آج پوری قوم کو بتانے آیا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اندر اتحاد برقرار رکھیں۔ پہلے ہم مسائل کا شکار ہیں، یہاں ہماری ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، ہمارے پانی کے مسئلے پر سیاست کی جاتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کاوشیں رنگ لا رہی ہیں۔ 5 سال کی جو آغاز ہم نے کیا تھا ارم سے، آج ماشاءاللہ پیپلز پارٹی بھی کام کر رہی ہے، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم MQM پاکستان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم جماعت اسلامی کو بھی، جو بھی ہمارے علاقے کے لیے کام کرے گا ہم اس کو سلوٹ بھی پیش کریں گے، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ علاقے میں اتحاد رہے، اتفاق رہے اور کام ہو۔ تو میں آپ لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ اب میں واپس لینا چاہتا ہوں، جو معافی آپ کو لوگوں کو میں نے دی تھی، میں اب وہ معافی بھی واپس لے رہا ہوں، تاکہ پورے اہلیان بفر زون کو پتہ چلے کہ وہ کون لوگ ہیں جو انتشار پیدا کر رہے ہیں بفر زون میں۔ ایک تو ہم پہلے ہی پریشان ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، اور آپ لوگ جو ہیں یہاں انتشار پیدا کر کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ کیا MNA کے ساتھ بیٹھنے سے ادریس بھائی کیا آپ MNA بن جائیں گے؟ وہ خصوصیات پیدا کیجیے اپنے اندر، اپنے قول و فعل کے تضاد کو درست کیجیے، دوسروں پر الزام لگانا بند کیجیے۔ میں آپ کو پہلے ہی وارننگ دے چکا ہوں کہ مناظرہ کیجیے آپ، اور ہمارا مناظرہ تو حافظ نعیم الرحمان نے قبول نہیں کیا، آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کو میں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ اب یہ چھوڑ دیں آپ لوگ، اور آپ جو بڑے کل ویڈیو جاری کی آپ لوگوں نے، جی پوری محلہ کمیٹی کہاں سے ہو گئی؟ 2 ٹکڑوں میں بڑھ چکی ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہم چاہتے ہیں اب بھی ایک آپ معافی مانگو، جس طرح آپ میرے پاس آئے تھے، آپ رفیق بھائی دل بڑا کرو اور ڈاکٹر عدنان کی باتوں میں نہیں آؤ۔ ڈاکٹر عدنان نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر انتشار میں مبتلا کیا آپ لوگوں کو، آپ پتہ نہیں کیوں بک گئے، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ بڑے ہمارے سرگرم کارکن تھے، میں آج بھی آپ کی قدر کرتا ہوں۔ یہ تصویر اس بات کا ثبوت ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود ڈاکٹر عدنان بھی اس تصویر میں موجود ہے۔ پینافلیکس میں ہمارا دل بہت بڑا ہے کہ اتنا کچھ آپ نے ہمارے خلاف کیا، لیکن ہم نے پھر بھی برا نہیں مانا، آپ کو ہائی لائٹ کیا اس پینافلیکس میں۔ اور یہ تقریب کس کے اعزاز میں ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ لوگ۔ طاہر سلیم صاحب ہمارے محسن ہیں، جو وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے ہمارا سیوریج لائن کا مسئلہ حل کیا، اور ہمارے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر شفقت حسین عباسی ہیں، جو 23 سال سے ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں،
اور ایک کراچی بار ایسوسیشن کے صدر ہیں عامر نواز وڑائچ صاحب، ہم تو صرف نعرے لگاتے ہیں نا یہودیوں کے خلاف، یہ ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سٹی کورٹ کی حدود میں یہودیوں کی مصنوعات پر پابندی لگائی اور کہا کہ اگر یہاں کسی نے بیچی تو اس پہ جرمانہ کیا جائے گا۔ ہم انہیں آج پھر سلوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس تقریب کا انعقاد نہیں ہو سکا تھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ ان شخصیات، عظیم شخصیات کے اعزاز میں 12 اکتوبر کو تقریب ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہی ہے نصرت بھٹو کالونی میں، جہاں سے اس تنظیم نے، مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک نے جنم لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقا سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست، صحافت کا لمبردار، MCN نیوز HD، ویب TV پاکستان۔